فوت شدہ روزوں کا کیا حکم ہے اس کی ادائیگی کے سلسلے میں؟ چنانچہ فوت شدہ روزوں کا حکم یہ فقہا نے نقل کیا ہے کہ اگر سفر، مرض، حیض یا نفاس کی وجہ سے روزہ فوت ہو گیا ہے یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے، تو اقامت یعنی صحت اور حید و نفاس سے پاک ہونے کے بعد روزہ رکھنے کا موقع ملا اور روزہ رکھا نہیں اور موت کا وقت پھر قریب آ گیا، تو فدیہ دینے کی وصیت کرنا اس شخص کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا۔ اور اگر وقت ملا ہی نہیں بالکل اور روزہ رکھنے سے پہلے ہی انسان انتقال کر گیا، مر گیا، تو قضا کرنے کا وقت نہ ملنے کی وجہ سے اس شخص کے ذمہ روزہ معاف ہو جائے گا، فدیہ دینا اس کے ذمہ واجب اور ضروری نہیں ہوگا۔ اور اگر حالت اقامت، صحت اور طہارت میں قضا روزہ رکھنے کا موقع ملا اور روزہ نہیں رکھا گیا، تو اس صورت میں فدیہ دینے کی وصیت کرنا اس کے ذمہ واجب اور ضروری ہوگا، اور وارثوں پر ترکے کی ایک تہائی حصے سے اس شخص کا فدیہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ ایک تہائی سے زائد فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، البتہ ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، اور میت پر اس صورت میں بہت بڑا احسان ہوگا ورثہ کی جانب سے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے فقہا نے نقل کی ہے، فتاوی شامیہ وغیرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، فَإِن مَاتُوا فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْعُذْرُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمُ الْوَصِيَّةُ بِالْفِدْيَةِ لِعَدْمِ إِدْرَاكِهِمْ عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے کافی تفصیل کے ساتھ نقل کیے گئے فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 423، 424، 425، فصل فی العوارض المبیحة لعدم الصوم۔ اور آگے ہے مزید اس سلسلے میں فتاوی عالمگیریہ وغیرہ کے حوالے سے، وَلَوْ فَاتَ صَوْمُ رَمَضَانَ بِعُذْرِ الْمَرْضِ أَوِ السَّفَرِ واستدام المرض۔ یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے کافی تفصیل سے فتاوی عالمگیریہ کی پہلی جلد صفحہ 207 پر، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر نقل کیا ہے، اور روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے حروف تہجی فا عنوان ہے، فوت شدہ روزوں کا حکم، صفحہ نمبر 157 پر اس کو کافی تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔